اسلام کی سربلندی اور عزت جہاد میں ہے۔ مختلف وقتوں میں مختلف قسم کے جہاد ہر مسلمان پہ فرض رہتے ہیں۔ جہاد بن نفس تو ہر وقت فرض ہے۔ جب سے انسان شعوری عمر میں پہنچتا ہے اس وقت سے لے کر موت تک جہاد بن نفس اس پہ فرض ہے کہ وہ کوشش کرتا رہے کہ اپنے نفس کو برائی سے بچائے اور نیکی پر لائے، کیونکہ نفس کو برائی سے بچانا پڑتا ہے۔ برائی میں اتنی چاشنی ہوتی ہے اور رغبت ہوتی ہے کہ نفس اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے، اور نیکی پر لانا پڑتا ہے، کھینچ کر لانا پڑتا ہے۔ یہ تو ہر وقت فرض ہے۔ جہاد ہے کوشش، انسان لگا رہے ہر وقت اچھائی کی، بھلائی کی، نیکی کی کوشش میں لگا رہے۔ ایک ہے قتال، اسی جہاد میں ایک ہے قتال، کتب علیکم القتال، اللہ نے ہم پہ قتال بھی فرض کیا۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں نا کتب علیکم الصیام، روزے فرض کیے گئے، اسی طرح کتب علیکم القتال، تم پہ قتال بھی فرض کر دیا گیا۔ مکی دور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو نہ لڑنے کا حکم دیا، نہیں لڑنا، جوابی کارروائی بھی نہیں کرنی۔ کفار ظلم کرتے رہے، صحابہ کو چیرتے پھاڑتے رہے، بھوکا مارتے رہے، تشدد کرتے رہے، انفرادی اور اجتماعی، روکے رکھا رحمت عالم نے؟ کبھی نہیں۔ مدینے میں پہنچے ہیں تو اللہ نے جہاد فرض کر دیا، چلو تیاری پکڑ لو۔ اب وہ آئے ہیں دوسرے شہر سے تمہارے شہر پر تم پہ حملہ کرنے، اب مقابلہ کرو۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اب ان کے ہر جوڑ پہ مارو، ان کی گردنیں توڑ دو، ان کے ہاتھ پاؤں توڑ دو، انہیں سلامت واپس نہ جانے دو۔ اب جہاد فرض ہو گیا، اور یہ قیامت تک فرض ہے۔ اب جب کوئی کسی اسلامی ریاست پر مسلمانوں پہ حملہ کرے گا تو سارے مسلمانوں پہ جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے پر جب کسی اسلامی ریاست پہ حملہ کیا جاتا ہے تو باقی مسلمان ملکوں کا فرض ہے کہ وہ اپنے اس اسلامی ملک کی مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کریں جہاد کے ساتھ۔ اب وہ وقت ہے۔ کبھی کچھ دیر کے لیے بظاہر امن رہتا ہے، لیکن وہ امن صرف دکھاوے کا ہوتا ہے، بات نکلتی نہیں ہے۔ ہمارے فلسطینی بہن بھائی کئی دہائیوں سے ظلم کا شکار ہیں، اور ان کی مملکت پہ قبضہ کیا گیا، اسلامی ریاست پہ قبضہ کیا گیا، یہودیوں نے قبضہ کیا۔ اس ریاست کو چھڑانا ان کے اور ہمارے ذمہ فرض تھا۔ ہم کیوں اتنے کمزور ہوئے کہ ہم ایک بات بھی، ایک جملہ بھی نہ کہہ سکے؟ جب دینی غیرت مر جاتی ہے تو پھر کسی مسلمان بہن بھائی کا درد محسوس نہیں ہوتا۔ کوئی بھی انسان دین کو چھوڑیں، ایک طرف رکھیں، جب وہ بغیرت ہو جاتا ہے اس کے ماں باپ کو کوئی گالی دیتا رہے، قتل کرتا رہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ باقی دنیا اس کو کہتی ہے یہ بغیرت ہے، اس کے باپ کے منہ پہ کوئی تھپڑ مار گیا ہے، ماں کو دھکا دے گیا ہے، اس کی بہنوں کی عزت کو لوٹ کے چلا گیا ہے، بھائی کو قتل کر دیا ہے، یہ اپنے نشوں میں مبتلا ہے، اپنی فکر میں ہے، یہ بغیرت ہو چکا ہے۔ قومیں بھی غیرت والی ہوتی ہیں یا بے غیرت ہوتی ہیں۔ 20-22 سال پہلے ریمن ڈیوس آیا تھا یہاں، اس نے سر عام سڑک پہ قتل کر دیا تھا، پکڑا گیا۔ لفظ تو یہی کہیں گے ہم کہ اس کی قوم غیرت والی تھی، وہ آ کے اسے چھڑا کے لے گئی۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے کلمہ گو بہن بھائی ہیں، قبلہ اول میں بسنے والے ہیں، جہاں ہزاروں انبیاء مدفون ہیں، جہاں ہزاروں انبیاء مبعوث ہو کر آئے، اللہ کی توحید کا درس دیا جنہوں نے، جس کی کوئی گلی شاید ایسی ہو جہاں اللہ کا کوئی نبی نہ گزرا ہو، مدفون نہ ہو۔ ان آبادیوں پہ، ان جگہوں پہ اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے 3-3 4-4 مہینوں کے جو چل بھی نہیں سکتے، ان میں سے کوئی ایک بھی جب قیامت کے دن اللہ کے ہاں اپنا کیس پیش کرے گا تو پوری امت اس کی گناہ گار ہوگی، پوری امت اس کی گناہ گار ہوگی۔ ہم جواب نہیں دے سکیں گے، وہ ایک بچہ ہمیں ہرا دے گا، سینکڑوں بچے شہید کر دیے گئے، اور ہمارے بھائی ہیں، وہ مسلمان ممالک کے دوسرے کے بھائی ہیں، پاکستانی بھائی، فلسطینی بھائی، سعودی بھائی، افغانی بھائی۔ اب ان میں سے غیرت والا کون ہے اور بغیرت کون ہے؟ ہم ان کے خلاف جنہوں نے اس پہ حملہ کیا، یہودی، ہم کیسے اٹھیں؟ ہم تو یہودیوں کے مقروض ہیں، اور ہم نے اس قرضے کے بدلے اپنی غیرت بھی بیچ رکھی ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے تم غلط کر رہے ہو، میرا بھائی ہے، جیسے نہ مارو، ضرورت ہی نہیں ہے۔ ڈر کیا ہے؟
ہم سے ہمارا قرضہ واپس مانگ لیں گے، جو ہم ان کے مقروض ہیں وہ پیسے واپس مانگ لیں گے، وہ ہم نے دینے نہیں یا دے نہیں سکتے۔ اپنے ایمان، اپنے غیرت کا سودا کرنے والے حقیقت میں ہم لوگ ہیں۔ دیکھیں وہاں ایک شخص بیساکھیوں پہ لڑ رہا ہے، دونوں ہاتھوں میں بیساکھی ہیں، پتھر مار رہا ہے، گولی چلا رہا ہے، وہ اپنا حق ادا کر گیا۔ تو چھوٹے چھوٹے بچے اپنی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کر گئے، کامیاب ہو گئے وہ اپنے امتحان میں۔ ان کی زندگی کا یہی امتحان تھا جس میں وہ بالکل کامیاب ہو گئے۔ اور ہماری زندگی کا یہ جو امتحان تھا، بڑا امتحان، چھوٹے چھوٹے امتحان تو روز ہیں، بڑا امتحان جس میں کامیاب ہو سکتے تھے، ہم بغیرت بن کے ناکام ہو گئے۔ ہم نے بظاہر اپنی زندگی بچا لی یا کچھ پابندیاں بچا لی، مزید پابندیوں میں تو جکڑے ہوئے ہیں ہمیشہ سے۔ اگر اتنا قرضہ دیں گے تو یہ پابندی ہوگی، اتنا قرضہ لو گے تو یہ پابندی ہوگی، ہر قرضے کے ساتھ نئی پابندی ملتی ہے ہمیں۔ ہم نے اپنی بغیرتی والی زندگی کو تھوڑا سا لمبا کر لیا۔ ہم وہ گیدڑ ہیں جنہوں نے 100 سال زندہ رہنے کو ترجیح دی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن لوگوں کو دین سکھایا، جنہیں بتایا کہ یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، جب جنگ احد کا وقت آیا، حضرت عمر بن جموح رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، بوڑھے صحابی ہیں، سر کے داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہیں، ایک پاؤں سے لنگڑاتے بھی ہیں۔ ان کے 4 بیٹے ہیں، چاروں جنگ احد میں شامل ہو رہے ہیں، جہاد میں شامل ہو رہے ہیں۔ اور انہوں نے اپنے باپ کو روک دیا کہ ابا جی آپ بوڑھے بھی ہیں، ایک ٹانگ سے کمزور بھی ہیں، آپ نہ جائیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے خود جہاد کا اجر و ثواب لینا چاہتے ہیں، مجھے روکتے ہیں کہ میں بوڑھا ہوں، میں لنگڑاتا ہوں، کیا مجھے ثواب نہیں ملے گا؟ فرمایا کیوں نہیں ملے گا؟ عرض کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں یوں ہی لنگڑاتا لنگڑاتا جنت میں چلا جاؤں، آپ مجھے اجازت دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کے جذبے کو دیکھا تو ان کے بیٹوں سے فرمایا کہ اپنے باپ کو جانے دو، ممکن ہے کہ اللہ اس کی خواہش کو پورا کر دے۔ اور وہ بوڑھے صحابی اسی لنگڑاہٹ کے عالم میں لڑتے لڑتے شہید ہوئے، جو دل کی خواہش تھی اللہ نے پوری کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے دل میں جہاد کا اور شہید ہونے کا شوق نہ ہو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ وہ چاہے مسلمان مرے، چاہے یہودی مرے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ ہر مسلمان کے دل میں جہاد کا جذبہ اور شہید ہونے کا جذبہ ہونا ضروری ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے انفروا خفافا وثقالا، کہ جب جہاد کا وقت آ جائے، لڑنے کا وقت آ جائے، پھر نکل پڑو، چاہے تم ہلکے ہو چاہے بھاری ہو، کمزور ہو یا طاقتور ہو، بوڑھے ہو یا جوان ہو، مالدار ہو یا غریب ہو، فقیر ہو، اسلحہ تمہارے پاس ہے یا نہیں ہے، کسی بھی حالت میں ہو نکل پڑو۔ جب وقت آ جائے پھر پیچھے نہ بیٹھو، پھر ہٹو نہیں، بندہ اللہ کے راستے میں نکل پڑے، جو کچھ اس کے پاس جتنی بھی ذات ہے، طاقت ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ اللہ کی مدد گھر بیٹھے ہوئے نہیں آتی، میدان میں نکلنے کے بعد آتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات جنگ بدر میں کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے۔ صحابہ نے مدینے سے نکلتے ہوئے کوئی فرشتوں کو نہیں دیکھا تھا، کوئی یقین اور وعدہ اس وقت نہیں آیا تھا جب وہ مدینے سے نکل رہے تھے بدر کے لیے کہ ہمارے پاس اللہ کے فرشتوں کی مدد آئے گی، کوئی وعدہ نہیں تھا اس وقت اللہ دیکھ رہا تھا یہ کیا کرتے ہیں، حالت کمزور ہے، بوڑھے ہیں، مالی طور پہ بھی کمزور ہیں، اسلحہ بھی پورا نہیں ہے، دیکھیں کیا کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جب فرمایا کہ نکلو جہاد کے لیے، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم کوئی موسیٰ کی قوم تھوڑی ہیں جو یوں کہیں گے تم جاؤ تم لڑو اور تمہارا رب لڑے، ہم آپ کی امت ہیں۔ اب ہمیں پہاڑوں سے کودنے کا حکم دیں گے، ہم پہاڑوں سے کود جائیں گے، دریاؤں اور سمندروں میں چھلانگ لگانے کا حکم دیں گے، ہم سمندروں میں کود جائیں گے، ہمیں آپ کے اشارے کا منتظر ہے۔ اور وہ چلے نکلے، اب وہ میدان بدر میں موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام نے انہیں سلا دیا آرام کرو، رات کا وقت ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے۔ جب اللہ نے ان کی نیتوں کو دیکھ لیا، دلوں کو دیکھ لیا، اللہ نے فرمایا میرے محبوب غم نہ کرو، میرے فرشتے تمہاری مدد کے لیے آ رہے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم پہچان لیتے تھے کافروں کی لاشوں کو دیکھ کر کہ کس کو ہم نے مارا ہے اور کسے فرشتوں نے مارا ہے۔ جو فرشتوں کی ضرب سے مرے ہیں ان کے جسموں کے رنگ بدل گئے تھے۔ اللہ مدد بھیجتا ہے۔ انک لا تخلف المیعاد، ہم دن میں 5 مرتبہ پڑھتے ہیں اللہ تیرے وعدے جھوٹے نہیں ہیں، تو وعدوں سے پھرنے والا نہیں ہے، اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں چلتا، اللہ اپنے وعدے پورے کرتا ہے۔ لیکن قدم اٹھا لینے کے بعد لیٹے لیٹے سوئے سوئے نہیں،
گھر کے اندر آرام سے بستر میں نہیں. مسلمان جو ارد گرد ہیں بالکل قریب تر ہیں، ان کی حالت بھی ہمارے سامنے ہے. جو ہم جیسے دور بیٹھے ہیں ہم بھی آپ کے سامنے. کیسے کفر نے ہمیں الجھایا، ہم الجھے، اقتصادی طور پہ ان کے پابند ہوئے، غلام بنے. اس نے ہمیں ہمارے جو ہیروز تھے ان سے متنفر کیا. جہاد کو ہماری زبانوں سے دہشت گردی کہا. جہاد نہیں ہے، یہ دہشت گردی ہے. جہاد کیا ہوتا ہے؟ جہاد تو جہاد بن نفس ہوتا ہے، وہی سب سے بڑا جہاد ہے. یہ دہشت گردی ہو رہی ہے. جو مال غنیمت تھا اسے ہماری ہی زبانوں سے لوٹ مار کہلایا گیا. ہم نے کہا صحابہ نے لوٹ مار کی، ہم دہشت گردی کرتے ہیں، ہم مسلمان دہشت گرد ہیں. یہ چھاپے ہم پہ لگا دیے گئے. ہماری نئی نسل کی ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی گئی، جہاد وہاد کچھ نہیں ہوتا، سب دہشت گردی ہوتی ہے. اس دہشت گردی کے نتیجے میں جو مال ملتا ہے وہ لوٹ کھسوٹ ہوتی ہے، کہ کمال ہوتا ہے. وہ چیز اپنا اثر ہی کھو گئی. جیسے روزے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اچھی خاصی افطاری. افطار پہ رج کے کھا لو. جس 8-10 گھنٹے کی بھوک ہے اس کا نتیجہ یوں ملے کہ جسم کو 20 گھنٹے کی توانائی دے دو. اصل روح کو نکال دیا گیا، ہر عمل کی روح کو نکال دیا گیا، اور جہاد کو تو ختم ہی کر دیا گیا. ہم پہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض ہے، جہاد بھی فرض ہے. جہاد بھی فرض ہے. کتب علیکم القتال، جیسے ہم پڑھتے ہیں کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کر دیے کہ رمضان میں پڑھتے ہیں، سارے پڑھتے ہیں. اسی طرح کتب علیکم القتال اسی سورہ میں تم پہ قتال بھی فرض کر دیا گیا. وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. ممکن ہے کہ کچھ لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے کراہت ہو کہ یہ کیا ہے مصیبت. اللہ فرماتا ہے کہ جن چیزوں کو تم مکروہ سمجھو ممکن ہے کہ انہی میں تمہارے لیے خیر ہو. کوئی بھی انسان اپنی بیماری والے جسم کے حصے کو، جہاں کینسر ہو، اس کو کٹوانا نہیں چاہتا. جسم کا فلاں حصہ جو ہے اس میں کینسر بن گیا ہے، وہ اسے کاٹ دیا جائے. اسے کاٹنا پڑتا ہے، الگ کرنا پڑتا ہے. اور جب یقین ہو جائے کہ اس کو کاٹے بغیر گزارا نہیں، پاؤں کاٹیں گے تو میری ٹانگ بچے گی، ٹانگ کاٹوں گا تو میرا باقی جسم بچے گا. لوگ کٹواتے ہیں، پیسے دے کے کٹواتے ہیں. جہاد اللہ نے عزت رکھی ہے اس پہ. نبی اسلام نے فرمایا کہ جو قوم جہاد کو پسند نہیں کرتی اللہ اسے ذلیل کر دیتا ہے. ہم نے جہاد کو ناپسند کیا، ذلیل و رسوا ہو گئے. اور جس قوم میں فحاشیوں اور یانی پھیل جاتی ہے اللہ اسے عجیب و غریب بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے. ہم ہو گئے. یہ ہم نے خرید لی فحاشی اور یانی، دل مبتلا ہو جاتا ہے نا، بیگانہ ہو جاتا ہے، پرواہ نہیں رہتی کسی چیز کی. جب ہم دھوکے میں مبتلا ہو جائیں پھر حقیقت کی پرواہ نہیں رہتی. دھوکے میں ہم سب مبتلا ہیں، دھوکہ خریدتے ہیں، اور جو اللہ کا فضل ہے اسے چھوڑتے ہیں، اسے کرنی کتراتے ہیں. یہ کیا مصیبت ہے؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ زندگی کی سب سے بڑی محافظ موت ہے. یہ اپنے وقت سے پہلے نہیں آ سکتی، اور جب موت کا وقت آنا ہے تو زندگی بھاگ کر موت کی باہوں سے لپٹ جائے گی. پھر کہا میری طرف دیکھو، میں نے ساری زندگی جہاد کے میدانوں میں موت کو تلاش کیا، اور جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں کسی تیر، بھالے کا، تلوار کا زخم نہ ہو، اور اللہ نے مجھے موت بستر پہ دے رکھی. یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ موت اپنے وقت سے پہلے نہیں آ سکتی. لیکن ہم نے یہ سارے ایمان کھو دیے، سارے دعوے زبانی، سارے دعوے. اللہ ہم کو حقیقت سے آشنا کر دے. اللہ کوئی ایسا بہانہ پیدا کر دے کہ ہمیں وہ غیرت پیدا ہو جائے کہ ہم اپنے ہر مسلمان بہن بھائی کے درد کو اپنی تکلیف سمجھتے ہوئے اس کی مدد کرنے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.